ناظرین ایک انتہائی انسانیت سوز واقعہ ہم دیکھتے ہیں. ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے حبیب الرحمان صاحب کی اور وہ مختلف گھروں میں بچوں کو کئی سالوں سے قرآن پاک حفظ بھی کرواتے ہیں, پڑھاتے بھی ہیں. جب وہ وہاں پر ایک گھر میں جاتے ہیں تو اس گھر کے لوگ ان کو گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرتے رہے ہیں اور آپ مانیں. ڈنڈے بھی رکھے ہوئے تھے, ڈنڈوں سے مجھے مارنا شروع کر دیا. تقریباً آدھا پونا گھنٹہ یہ مجھے مارتے رہے. دو آدمی ہے نا, اس کا باپ ہے اور ندیم اختر جو ہے نا وہ مجھے لے کے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں. کمرے جو ہے نا لاک کر لیتے ہیں اور مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیتے ہیں. سوالات کرنے سے پہلے یہ مجھے ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں کہ اگر آپ نے میرے ہمارے سوالات کا جو ہے نا جواب صحیح نہ دیا تو ہم آپ پر جو ہے نا ہم سے جو سکا کریں گے. السلام علیکم ناظرین, ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان. ناظرین ایک انتہائی انسانیت سوز واقعہ ہم دیکھتے ہیں. ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے حبیب الرحمان صاحب کی اور وہ مختلف گھروں میں بچوں کو کئی سالوں سے قرآن پاک حفظ بھی کرواتے ہیں, پڑھاتے بھی ہیں. جب وہ وہاں پر ایک گھر میں جاتے ہیں تو اس گھر کے لوگ ان کو گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرتے رہے ہیں اور آپ مانیں. اور انہوں نے جب کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو اس کے بعد انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا اور ان کی ویڈیو بنانی شروع کر دی. اور جو وہ مارا گیا ہے, اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ شاید اس ویڈیو کو دیکھ نہیں سکتے. بیٹ سے جگہ جگہ جسم پر ضربیں لگائی گئیں, ان کے بالوں کو, ان کی داڑھی کو برے طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے ہٹا دیا. اور اس وقت موجود ہے میرے ساتھ حبیب الرحمان صاحب. ان کو اب آواز سننے میں بہت پرابلم ہوتی ہے, باڈی پہ ان کے جگہ جگہ پر جو ہے وہ زخم ہیں اور یہ بہت دن تھانے میں بھی رہ کے آئے ہیں, جیل میں رہ کے آئے ہیں, جس کے بعد باعزت بری بھی ہوئے ہیں. لیکن ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی پولیس کی جانب سے کوئی سنوائی نہیں ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. حبیب صاحب کیا ہوا تھا؟ میں چند دن پہلے تقریباً 6-7 تاریخ کا واقعہ 6 یا 7 تاریخ کا واقعہ ہے. نومبر. پیر کا دن تھا. پیر کو میں گیا ہوں پڑھانے کے لیے حسب معمول. تو پڑھاتے پڑھاتے بچوں کو سبق سن رہا تھا تو یہ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کچھ شرارتیں کی کچھ, تو میں نے اس کو تھوڑا ڈانٹ دیا, زیادہ ڈانٹ دیا. جس کی بنا پر پتہ نہیں مجھے تو کوئی نہیں, میں تو پڑھا کے چلا گیا واپس اپنے گھر. منگل کو بھی گیا ہوں, بدھ کو بھی گیا ہوں, جمعرات کو گیا ہوں. تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ آپ چھٹی چیک کر لیں, ابھی بچے جو ہے نا اکیڈمی میں ہیں. اچھا. تو پھر جمعے والے دن میں جاتا ہوں پڑھانے کے لیے. تو یہ جو 2 آدمی ہیں نا, اس کا باپ ہے اور ندیم اختر جو ہے نا وہ مجھے لے کے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں. کون ہے ندیم اختر؟ کون ہے وہ؟ ان کا مالک مکان ہے. اچھا. کمرے جو ہے نا لاک کر لیتے ہیں اور مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیتے ہیں. سوالات کرنے سے پہلے یہ مجھے ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں کہ اگر آپ نے میرے ہمارے سوالات کا جو ہے نا جواب صحیح نہ دیا تو ہم آپ پر جو ہے نا ہم سے جو سکا کریں گے. تو میں نے پہلے تو پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. کہنے لگے آپ نے بچے کے ساتھ جو ہے نا وہ چھیڑ خانی کی, یہ زیادتی کی, یہ کیا وہ کیا. میں نے کہا میں نے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں کیا, کوئی معاملہ نہیں ہے میرے. تو کہنے کے بعد ہی کہ میں نے مجھے نا انہوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا. ڈنڈے بھی رکھے ہوئے تھے, ڈنڈوں سے مجھے مارنا شروع کر دیا. تقریباً آدھا پونا گھنٹہ یہ مجھے مارتے رہے دونوں. اور یہ پہلی جو دونوں کی ویڈیو انہوں نے نہیں بنائی. اچھا. ہاں, اس کے بعد پھر یہ تیسرا آدمی سامنے گھر والا لڑکا جو ہے نا, اس کا نام عثمان ہے, اس کو بلا لیتے ہیں. پھر یہ تینوں مل کے مطلب ہار گئے, تھک گئے کہ آپ نے کچھ نہیں کہا تو اب تیسرا بھی بلا لیا. ہاں, پھر تیسرا بلا لیا. اس کے بعد پھر انہوں نے تشدد کرنا شروع کر. پھر تینوں نے مل کر مجھے تقریباً کافی دیر تک یہ لگے رہے, مجھے مارتے رہے ہیں. اس کے بعد پھر یہ آپ کی چیخ و پکار باہر نہیں ہے لوگوں کو سنائی دی؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, کمرہ بند تھا, لاک تھے سارے. اچھا. تو اس کے بعد پھر یہ بچے کے ماموں کو بلا لیتے ہیں اور پھر وہ جب آتا ہے اس نے آتے ساتھ میرے کپڑے پھاڑ دیے سارے اور پھر مارنا بھی شروع کر دیا. اور پھر یہ ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے تو ادھر بچے بھی پڑھتے تھے اس کے دوسرے, یعنی کہ ادھر کے بچے جو ہیں ادھر کے ماموں لگتے تھے, ادھر دونوں بچوں کے ماموں لگتے تھے. اچھا. کہتے ہیں مجھے تو ادھر کا بھی بڑا غصہ ہے کہ قاضی صاحب کی جو ہے نظر ٹھیک نہیں ہے, قاضی صاحب ٹھیک نہیں ہے. کس کے اوپر نظر ٹھیک نہیں؟ ادھر کے جو بچے دوسرے گھر کے بچے تھے. آپ کے اپنے کتنے بچے ہیں؟ میرے 7 بچے ہیں. ماشاءاللہ. کتنی بیٹیاں کتنے بیٹے؟ 4 بیٹیاں 3 بیٹے ہیں. اور آپ قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے آپ؟ جی. تو اس کے بعد پھر یہ مجھے پسٹل کی بھی دھمکی دیتا ہے کہ میرے پاس پسٹل ہے, میں فائر مار دوں گا آپ کو. اچھا. پھر میں نے ڈیرے پہ بھی لگا, ساتھ ساتھ مجھے بیٹ سے مار بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی لگا رہا. میں ڈیرے پہ بھی لے جاؤں گا, میں یہ ماموں جو ہے؟ ہاں, اس کے ماموں.
میں فلاں جگہ پہ لے جاؤں گا، میں آپ کو پورے طریقے سے ماروں گا، میں یہ کروں گا وہ اتنے. اس کے بعد پھر یہ تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں، پھر مجھ سے اسٹامپ لگواتے ہیں. اور یہ جو میں نے اقرار کیا صرف ان کی تشدد. اسٹامپ لگوایا کہ آپ نے یہ کیا ہے؟ اسٹامپ تو لکھوایا گیا کہ مجھے معافی نامے کا، اچھا، کہ یہ جو آپ نے کیا ہے اس کی ہم آپ کو معافی دیتے ہیں. اور کچھ اقرار بھی کروایا. صرف وہ میں نے مانا جو اقرار کیا وہ صرف ان کی تشدد کی وجہ سے اپنی جان اتنا کوئی تشدد کرے تو ماننا ہی ہے. اپنی جان بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا میں نے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ بابے جو ہے نا گلی کے بزرگ آدمی بلا لیتے ہیں 3-4، اور پھر یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے. اب ان کی مشورہ ہوتا ہے کہ اب ان کو گلیوں میں گھمائیں. اچھا. اور یہ جہاں جہاں پڑھانے جاتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے گھروں میں بھی جائیں تو ان کو بتائیں کہ بال بھی آپ کے کاٹ ڈالے ہیں؟ ہاں، بال بھی اس کے ماموں نے کاٹے ہیں. اچھا. ہاں، اس کے ماموں نے بال کاٹے ہیں. مشورہ ندیم نے دیا تھا اور کاٹے اس نے. تو پھر یہ سارے باہر نکل کے تو جب جانے لگتے ہیں نا تو یہی اس کا ماموں جو بچوں کا نا وہ کہتا ہے کہ اگر گلی میں کسی بازار میں آپ جاتے ہوئے کسی کے ساتھ گفتگو کی، کسی کو بتانے کی کوشش کی، تب بھی ہم آپ کو نا وہیں پہ تشدد کریں گے، آپ کو چھوڑیں گے نہیں، وہیں پہ آپ کو گلی میں ہی پنٹی لگائیں گے. ٹھیک ہے. پھر یہ ایک گھر میں لے کے گیا، پھر یہ دوسرے گھر میں بھی 2 گھروں میں. جن کے گھروں میں آپ قرآن پڑھاتے تھے؟ ہاں، جو دوسرے گھروں میں جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی انہوں نے جا کے یہی کہا. ایک نے تو کہہ دیا کہ آپ نہ آیا کریں ہمارے گھر، کہ اس گھر میں 15 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے. اس کے بڑے بھائی کے بھی سارے بچے میرے سے پڑھے، 3 بچے بڑے بھائی کے تھے وہ سارے میرے سے پڑھے. اور اس کے بھی 4 بچے تھے جس میں یہ تقریباً 3 فارغ ہو چکے تھے تقریباً. یہ چھوٹی بچی جو وہ بھی تقریباً 4 سپارے پڑھ چکی تھی. تو انہوں نے تو کہہ دیا فوری طور پہ کہ اس کا آپ نہ آیا کریں. پھر یہ دوسرے گھر گئے، وہاں سے میرے گھر کے قریب تھے وہ، وہاں سے بتا کر تو یہ میرے گھر کے ابھی اب مجھے اپنے گھر میں لے کے جائیں. تو جب میں ان کو ساتھ ساتھ لے کے گیا تو میں اپنے گھر کے تھڑے پہ پہنچا ہوں تو یہ آگے چلے گئے. اچھا. تو میں اپنے اوپر چلا گیا ہوں گھر اوپر کمرے میں. تو تھوڑی دیر بعد پولیس والے آ جاتے ہیں، وہ پکڑ کے مجھے. اچھا، پولیس بھی انہوں نے بلوا لی؟ پولیس یہ انہوں نے ویڈیو وائرل کی تھی، جو ویڈیو بنائی تھی نا انہوں نے. انہوں نے ویڈیو وائرل کی؟ ہاں، ویڈیو وائرل کی انہوں نے. تو اس کے بعد یہ پولیس آتی. نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جب انہوں نے ویڈیو وائرل کی ان کو پولیس نے نہیں پکڑا، آپ کے پیچھے پڑ گئی؟ تو یہ جب پولیس مجھے پکڑ کے لے کے گئی پھر ان کو پکڑا. ان کو جا کے پہلے مجھے پکڑا پھر ان کو پکڑا جا کے. پھر ان کو بھی پکڑ لیا؟ ہاں. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بھی پکڑے جائیں گے؟ نہیں، یہ نہیں پکڑا، ان کو نہیں پکڑا. اچھا، ان کے بیٹے یہاں پہ ساتھ موجود ہیں اور سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ قرآن پاک حافظ ہیں حبیب الرحمان صاحب، ساتھ ہی بیٹیوں کے باپ بھی ہیں. اور ایسا شخص جس کے سینے میں قرآن ہو اس پہ اس طرح کا شک کرنا میرے خیال میں بہت ہی افسوس کی بات ہے. اور صرف شک نہیں، اس کے بعد برا سلوک بھی. ان کے بیٹے موجود ہیں، مجیب ان کا نام ہے. مجیب بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کیا ان کی حالت دیکھی؟ جی، پہلے تو بات یہ ہے کہ جب میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا تو وہ ایک عجیب منظر تھا. میرے سے تو بالکل نہیں پہچانیں گے کہ یہ واقعی میرے والد صاحب ہیں. یہ فوراً اس وقت کا واقعہ ہے جب وہ گھر آئے ہیں؟ جی بالکل. میں 1.5 گھنٹہ باقاعدہ انتظار کرتا رہا ہوں ان کا کہ مجھے پتہ چل گیا تھا باہر سے ہی. تو ہاں جی، وہ جو دوسرے گھر میں پڑھاتے تھے ٹیوشن والے، وہ ان کے جاننے والے تھے تو انہوں نے بلایا ہوا تھا. تو پھر اس نے مجھے بتا دیا کہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا تو آپ ان سے رابطہ کریں. انہوں نے مجھے ایک کانٹیکٹ نمبر دیا، میں نے اس پہ رابطہ کیا. وہ کہتے ہیں جی آپ کے والد صاحب کو لے کے چلے گئے ہوں، ادھر سے آپ کے پاس ہی آ رہے ہیں. میں کافی زیادہ بے چین بھی تھا، بے قرار بھی تھا. سب سے بڑے بیٹے ہیں آپ؟ جی، میں سب سے بڑا بیٹا ہوں. تو میرے ذہن میں بارہا یہ خیال بھی آ رہے تھے خدا را کہ اتنے واقعہ سننے کو ملتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، پتہ نہیں کچھ ایسا ہو نہ جائے ہمارے ساتھ، کیونکہ سننے کو ملتے ہیں کچھ. خدا را میں دعا کر رہا تھا بار بار کہ اللہ کرے کہ میرے والد صاحب صحیح سلامت گھر آ جائیں. تو جب والد صاحب گھر آئے تو میرے سے بالکل پہچانے نہیں گئی، کیونکہ میں باہر گڑا ہوا تھا گھر کے. تو میں نے دیکھا، میں نے کہا پتہ نہیں کون سائیکل پہ آیا. تو جب میں نے ایک قریب ہو کے دیکھا تو میرے والد صاحب تھے. تو وہ منظر میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ ایک قیامت خیز لمحہ تھا میرے لیے. بہت زیادہ دردناک منظر تھا وہ. غصہ نہیں آیا آپ کو؟ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا، ایک دم میرا دماغ بھی معاف تھا. میں نے پھر اللہ کو بس کہا کہ یا اللہ تو ظلم ہوا ہے، تو خود ہی انصاف کر. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں UPS کا کام کرتا ہوں میں. اچھا جی. آپ نے بھی قرآن پاک حفظ کیا؟ جی میں نے بھی قرآن حفظ کیا. ایک لمحے کے لیے دل میں یہ خیال آیا کہ والد صاحب نے یہ کہیں کیا ہی نہ ہو؟
دیکھیں انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر غلطی ہوئی بھی, پہلے تو ان کا یہ رائٹ بنتا تھا کہ وہ انسان طیش میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے غلطی ہو بھی گئی تو وہ مار لیا, تھوڑا بہت مار لیا, ان کو چاہیے تھا کہ پولیس کے حوالے کرتے, قانون کے حوالے کرتے, تاکہ اس طرح آپ کسی کو جی تاکہ قانون اس کی قانونی کارروائی کرے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں, انہوں نے چپ کر کے خود ہی عدالت لگائی, خود ہی سارا کچھ جج بن کے خود ہی اسٹامپ پیپر لکھوا لیے, سارا کچھ کر کے چپ کر کے گھر چھوڑ گئے ہیں, کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دی. انہوں نے کہا جی قانون تو ہمارے لیے ایک 0 پوائنٹ کے برابر بھی نہیں ہے, انہوں نے قانون کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے. اچھا اس کے پیچھے کون ہے کہ کوئی مطلب وہ بچہ جو ہے اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ سب کیا؟ دیکھیں بچہ ہے یہ, ہمارے علاقے میں ایک پہلے بھی واقعہ ہو چکا ہے کہ اصلاح معاشرہ اسکول کے ماسٹر تھے, انہیں ایک پتہ نہیں بچوں نے ہی, اسکول کے بچوں نے ہی قتل کر ڈالا انہیں, یہ تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ. تو بچے بہت کچھ کر لیتے ہیں, ایک استاد سے جان چھڑوانے کی خاطر کیا پتہ اس نے یہ الزام لگایا ہو ان کے اوپر کہ یہ کیسے روزانہ مجھے شرارتوں کی وجہ سے ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے, میری جان چھوٹ جائے ایک دفعہ پکی. بچوں کو کیا پتہ ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا آگے. یہ تو بڑوں کو چاہیے تھا نا کہ انہوں نے ویڈیو میں سارے آدمی آ رہے ہیں, بچہ نہیں دکھایا ویڈیو میں انہوں نے, بچے کو بھی لانا چاہیے تھا نا, بچے کو گلواتے ہیں, ہاں بھائی یہ قاری صاحب پہچانو یا جو بھی, یہ وہی قاری صاحب ہیں جنہوں نے آپ سے زیادتی کی ہے. بچہ تو دکھایا نہیں گیا, وہ خود ہی آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں. بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی اتنی عمریں ہو گئی ہیں, ان کو بھی یہ جو ان سے مائنڈ میں نہیں آیا کہ کیس اس وقت کہاں پہ ہے؟ آپ کے والد صاحب جو کتنے دن جیل میں رہے ہیں؟ میرے والد صاحب 12 دن جیل میں رہے ہیں اور 2 دن ادھر تھانے میں رہے ہیں. جیل میں تو یہ محفوظ تھے, تھانے میں بالکل غیر محفوظ تھے. ایک غیر معیاری رویہ ہمارے ساتھ بھی, اور میری امی جو ان سی تھی, ہم تھانے جاتے رہے ہیں, ایک غیر مناسب رویہ پولیس والوں نے اختیار کیا بہت ہی. ایک میں جب اتوار والے دن صبح گیا ہوں ادھر تھانے میں کھانا ناشتہ وغیرہ دینے, تو میں نے ابو کو انسولین دی, ابو نے انجیکشن لگایا انسولین کا, تو مجھے کہتے ہیں میں تھوڑی دیر بعد نا کھانا ناشتہ کروں گا. ابھی انہوں نے ہمیں نا باہر نکال دیا اس سے, تو کمرے سے, انہوں نے کہا آپ تھوڑی دیر بعد آئیے گا. تو ہم باہر کھڑے ہو گئے, ان کا کوئی بندہ آیا تو SHO ناشتہ کر رہا تھا اندر, وہ بندے کو دیکھ ناشتہ چھوڑ کے باہر آ گیا. تو آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے اور اس طرح. اچھا SHO کا نام کیا ہے؟ SHO کا نام ہے سیف اللہ نیازی. سیف اللہ نیازی. اور یہ کس تھانے میں جو ہے وہ آپ لوگوں ہوا تھا واقعہ؟ یہ جی شاد باغ تھانے میں. شاد باغ جی بالکل. اور ابھی آپ کیا چاہتے ہیں؟ ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے مجرم ہیں, جنہوں نے ظالمانہ طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا, آج بنایا, کل کسی اور کو بھی بنا سکتے ہیں, کل کسی اور کو بھی ایک علاقے میں خوف دہشت کی علامت بن چکے ہیں. میری حکومت سے اور بالا حکام سے, اداروں سے یہی اپیل ہے کہ ان جیسے کرپٹ مجرموں کو پکڑ کر سخت سے سخت سزا دی جائے, اور تاکہ کوئی بھی ان جیسا دوسرا بھیانک کام نہ کر سکے. وکیل جو مووی بناتا رہا, ویڈیو بناتا رہا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی, آپ کو یہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ میرٹ پہ کام کرتے جو بھی کرنا تھا, اور جو بھی معاملہ تھا آپ کو کسی بھی کے متعلق ایسا معاملہ ہو آپ اس کو پکڑیں اور قانون کے حوالے کریں, نہ کہ خود منصف اور جج بن جائیں. ان جیسے وکیلوں کا سب سے پہلے میں بالا حکام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا لائسنس منسوخ کیا جائے, جو لوگوں کے اوپر ایک دہشت کی علامت ہیں. ناظرین, ہمارے گھروں میں انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جب کوئی یونیورسٹی یا کسی کالج کا اگر استاد ہوتا ہے تو اس کو ہم کبھی بھی بری نظر سے نہیں دیکھتے, لیکن اگر کوئی مولوی حضرات جو کہ قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں, ان کے بارے میں سب سے پہلے ہمارا ذہن یا شک اسی طرف جاتا ہے کہ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ کچھ بری حرکت کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس رویے کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے. جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, اور یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بہت پہلے ہی موبائل جیسے ہتھیار دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اب یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں, جو چاہیں الزام لگا سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی اعلیٰ حکام اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ انصاف ضرور کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.